بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آج 26 جنوری یوم جمہوریہ 2024 کا دن ہمارے ملک کی تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ملک پر جب سے دنیا بنی ہے الگ الگ لوگ حکمراں رہے. بہت پیچھے نہ جاتے ہوئے آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک وقت تھا 700-800 سال تک اس ملک پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی، اور ملک کے ایک بڑے حصے پر الگ الگ ناموں سے الگ الگ ریاستیں قائم تھی جہاں مسلم حکمراں تھے. انگریز تجارت کی غرض سے آ کر کے انہوں نے اس ملک کو اور ملک میں رہنے والوں کو غلام بنا لیا. 200 سال سے زیادہ عرصہ اس ملک نے اور ملک کے رہنے والوں نے غلامی میں گزارا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس بات کو دیکھا کہ انگریزوں کی طرف سے یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ ملک و بادشاہ کا حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی، جب اس طرح کی بات سرکاری سطح پر کہی گئی تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا کہ یہ ملک آج سے دارالحرب ہو گیا ہے، ہم غلام ہو گئے ہیں، آزادی حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اعلان اور تحریری طور پر اس فتوے کے بعد اس ملک میں آزادی کی جدوجہد شروع ہوئی، اور ایک لمبے عرصے تک تنے تنہا آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلمان میدان میں رہے. لاکھوں لوگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی. 57,000 علماء اور لاکھوں عوام نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا. اور 100-150 سالہ تاریخ کے بعد جب اس بات کا احساس ہوا کہ ہم اس میدان میں تنے تنہا اپنے ملک کو آزادی نہیں دلا سکتے اور انگریزوں سے ہم تنہا اس جنگ کو نہیں جیت سکتے، تو برادران وطن کو ساتھ لینے کا فیصلہ کیا. اور قصہ مختصر یہ کہ اس جدوجہد میں جب برادران وطن کو ساتھ لیا تو ان کا ذہن بنانے کے لیے، ان کو آمادہ و تیار کرنے کے لیے افریقہ سے موہن داس گاندھی کو لایا گیا. حضرت مولانا محمد علی جوہر، مولانا ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی، ان حضرات نے بمبئی کی اپنی کوٹھی فروخت کی اور جو قیمت آئی اس قیمت کے ذریعے پورے ملک میں گاندھی کا دورہ کروایا. وہ پیسہ انہوں نے صرف کیا اور گاندھی جی کو مہاتما کا خطاب دیا
اور ملک میں بسنے والی دوسری قومیں، برادران وطن، سب کو ساتھ لے کر کے ایک لمبی لڑائی لڑی گئی۔ کانگریس کا وجود ہوا، 1919 میں جمعیت علماء بنی۔ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمت اللہ علیہ، مولانا حسرت موہانی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ اکابرین علماء اور بزرگان دین تھے جنہوں نے جمعیت علماء قائم ہونے کے بعد جمعیت علماء کے نام سے ملک بھر کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے اس جنگ کو آگے بڑھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ برادران وطن کو ساتھ لیا گیا تھا۔ اسی وقت سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہ ملک آزاد ہوگا۔ جس طرح لوگ اس تحریک سے جڑ رہے تھے، مستقبل بظاہر نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کسی نے کہا ہے قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید، کہ اللہ والے جو کچھ بولتے ہیں وہ دیکھ کر کے بولتے ہیں، ان کو دکھائی دیتا ہے، مستقبل کا اندازہ صحیح معنوں میں وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے کانگریس کے ان اکابرین سے جو اس ملک کی آزادی کے لیے جنگ لڑی جا رہی تھی ساتھ میں تھے، ان سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ ملک آزاد ہوگا تو اس ملک کا دستور سیکولر اور جمہوری ہوگا۔ یہ پہلے سے وعدہ تھا، ذمہ داری تھی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا تا آ کے 15 اگست 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا۔ انگریز نے جاتے جاتے اس ملک کے 2 ٹکڑے کیے۔ محمد علی جناح نے اسلام کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر ایک ملک مانگا، اسے ہندوستان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دے دیا گیا، جو پاکستان، مغربی اور مشرقی پاکستان سے نہ جانا جاتا تھا۔ جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، ایسے 2 حصے پاکستان کے نام سے مسلم لیگ نے لے لیے۔ جمعیت علماء نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی۔ اس وقت بھی ہم تقسیم کے مخالف تھے اور آج تک ہم تقسیم کے مخالف ہیں۔ ملک کی آزادی کے بعد ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے بے پناہ قربانیاں دی تھی، اور ان کی قربانیاں جگ ظاہر تھی، اور انہوں نے تمام ذمہ داروں سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ جب ملک آزاد ہوگا تو اس ملک کا دستور، سنویدھان اور قانون سیکولر ہوگا۔ اپنی اس بات کو پوری طاقت کے ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد، مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، صاحبان الہند مولانا حفظ الرحمان سہاروی، مولانا حسرت موہانی، ان حضرات نے کانگریس کے ذمہ داروں کو اس بات کا پابند کیا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ملک آزاد ہوگا تو اس ملک کا قانون سیکولر ہوگا۔ اس بات کو نافذ کرنے پر انہیں مجبور کیا، اور الحمدللہ تقریباً 250 افراد پر مشتمل پورے ملک سے چنندہ لوگوں کی ایک کمیٹی بنی، اور ڈاکٹر بھیم راؤ بابا صاحب امبیڈکر کی صدارت میں یہ کمیٹی اس ملک کے لیے قانون بنانے کا کام کر رہی تھی، اور 26 جنوری 1950 کو اس ملک کو ایک قانون دیا گیا۔ آج کا یہ دن 75واں یوم جمہوریہ ہے، جو اس ملک کی آزادی کے لیے اور آزادی کے بعد اس ملک کو
ایک سیکولر دستور اور قانون دینے کے لیے یاد کیا جاتا ہے یوم جمہوریہ کے نام سے. یہ وہ تاریخ ہے آج کے دن کی جو مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھی. قرآن کریم کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، ایک نظام اور ایک قانون زندگی وہ ہے جسے ہم دین و شریعت کہتے ہیں. انسانوں کے بنائے ہوئے قانون اور اللہ کے دیے ہوئے قانون میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس ملک کو آج سے 75 سال پہلے ایک قانون دیا گیا تھا اور یہ قانون جمہوری اور سیکولر تھا، غیر مذہبی تھا، اور اس ملک میں اس کی مختلف دفعات کے تحت اس ملک میں رہنے والی قوموں کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ جو جس مذہب کو مانتا ہو اس مذہب کے مطابق زندگی گزارنے میں آزاد ہے. ہماری تو شریعت کا حکم ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. یہ آدمی کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ وہ کس مذہب کو مان کر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے. اور ہماری شریعت میں کسی کو زور زبردستی مذہب میں داخل نہیں کیا جا سکتا. لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں. سیکولر قانون میں یہ بات رکھی گئی، ہر ایک کو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہے. وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے، وہ اپنے مذہب کی تعلیم کے لیے ادارے قائم کر سکتا ہے، اور وہ اپنے مذہب کو لے کر کے زندگی کے تمام شعبوں میں آزادی کے ساتھ جی سکتا ہے. یہ وہ دفعات ہیں جس کے پیش نظر آج ہندوستان کے اندر ہر ہندوستانی، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے پارسی ہو، چاہے کسی مذہب کا نہ ماننے والا ہو، وہ آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. کسی کے اوپر کوئی مذہب لادا نہیں جائے گا، کوئی مذہب تھوپا نہیں جائے گا، اور کسی کو کوئی مذہب قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا. ہم ان اکابرین اور بزرگوں کی فراست کو سلام کرتے ہیں. آج ہم جتنی آزادی کے ساتھ مسجدیں بنا لیتے ہیں، مدرسے قائم کر لیتے ہیں اور اپنے مذہب کی تبلیغ کر لیتے ہیں، اپنے مذہب کی تعلیم کے لیے مکاتب دینیہ قائم کر لیتے ہیں، اپنے مذہب کی اعلیٰ اور مکمل تعلیم کے لیے مدارس دینیہ قائم کر لیتے ہیں، یہ اسی قانون اور سنویدھان کی دین ہے. لیکن یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے. یہی وجہ ہے کہ قانون بننے کے بعد اب تک 54 مرتبہ اس میں ترمیم کی جا چکی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو قانون بنانے والے لوگ تھے وہ انسان تھے، اور انسان قانون بناتا ہے اپنے ماضی کو دیکھ کر، حال کو دیکھ کر. مستقبل کے تعلق سے وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ حالات کیا ہو سکتے. وہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کل کیا ہوگا. جو قانون بنا ہے جس وقت بنایا گیا تھا اس وقت حالات کے اعتبار سے قانون اپنی جگہ برابر تھا، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا حالات بدلتے گئے، اور حالات بدلنے پر جو قانون کل اچھا لگتا تھا آج وہ قانون تکلیف دہ ہو گیا. اور اس قانون میں 54 مرتبہ ترمیم کی جا چکی. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون تھا، اور انسانوں کا بنایا ہوا قانون مستقبل کے بارے میں صحیح فیصلہ، صحیح رائے، صحیح اندازہ نہیں قائم کیا جا سکتا. مجبوری تھی بدلنا پڑا. لیکن قانون الہی بنانے والا اللہ رب العزت. اللہ نے جو نظام ہمیں دیا ہے قرآن کی شکل میں، جو دین ہمیں ملا ہے اسلام کی شکل میں، یہ قیامت تک کے لیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ قانون اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ ماضی کا بھی علم رکھتا ہے، حال کا بھی علم رکھتا ہے، اور قیامت تک کے حالات اللہ کے علم میں.
اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں کے حالات سے پوری طرح واقف ہے. تو اللہ علیم و خبیر ہے، نہ حالات اس کے علم سے باہر ہیں اور نہ انسانوں میں آنے والی تبدیلیاں اس کے علم سے باہر ہیں. سب کچھ اللہ جانتا ہے. ما کانا ما یکون کا علم، کہ جو تھا اس کا بھی علم اللہ کو ہے، جو ہے اس کا بھی علم اللہ کو ہے، اور جو ہوگا اس کا علم بھی اللہ کو ہے. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی شریعت کے احکام جیسے تھے من و عن ویسے ہی ہے، اس میں بال برابر تبدیلی نہیں آئی. قرآن کی ایک آیت بھی بدلی نہیں گئی. 1450 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی طرف سے جو دین ہمیں دیا، مکمل دین عطا کیا، کہیں اس میں کوئی فرق نہیں آیا. شریعت ترمیم قبول نہیں کرتی، ناقابل ترمیم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی. انسانوں کے بنائے ہوئے قانون بدلتے رہتے. آج اس ملک میں جو ماحول ہے اور جس طرح اس ملک میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس ملک میں جس طرح کام کاج کیے جا رہے ہیں، حکومت کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ قانون کہتا ہے، لیکن برسر اقتدار جو حکومت ہے وہ ایک مذہب کو تھوپنے کے لیے، لادنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی. سوال یہ ہے کہ آج ہمیں ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، دبا کر کے اور طاقت کا اور حکومت کا ناجائز استعمال کر کے جس طرح ہمیں ستایا جا رہا ہے اور ہمارے مذہب کو، ہماری شریعت کو، ہمارے کلچر کو جس طرح ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بات سمیٹ کر کے میں نے کہی ہے، داستان بہت لمبی ہے، داستان بہت لمبی ہے، اور یہ دن دو دن کی بات نہیں، صدیوں کا قصہ ہے. تھوڑی دیر میں آپ کو تاریخ کا ہر پہلو نہیں بتایا جا سکتا. بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، اس میں ضروری کچھ گوشے تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. سوال یہ ہے کہ اب حالات ایسے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری؟ علامہ اقبال نے ایسے ہی حالات دیکھ کر کے ایک رائے دی تھی کہ زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی، مگر تجھے تیرا عہد کوہن ہی راسائی. ایسے حالات کے اندر ہماری شریعت ہمیں جو بتاتی ہے، شریعت پر نظر رکھنے والوں نے ہمیں جو راستہ بتایا ہے، ظاہر بات ہے ہمیں اسی شریعت کو سامنے رکھ کر کے اور شریعت کے قوانین کے مطابق ان حالات میں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے جو راستہ اپنانا ہے، وہی ہمارے لیے انشاءاللہ نجات کا باعث ہوگا. ہم مایوس نہیں ہیں. اس سے زیادہ برے حالات آئے. ایک وقت تھا انگریزوں نے جب اس بات کو دیکھا کہ یہ ملک مسلمانوں سے ہم نے چھینا ہے، الگ الگ علاقوں پر مسلمانوں کی حکومتیں تھی اور الگ الگ مذہب کے ماننے والے ہندو راجاؤں کی حکومت تھی، ہم نے ان سے چھینا ہے. بڑا طبقہ، بڑا حصہ مسلمانوں کے پاس تھا اور سب سے زیادہ جدوجہد انہوں نے کی ہے. ہم نے جب ان سے یہ ملک کو چھینا ہے تو اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کو غلامی سے نکالنے کے لیے سب سے زیادہ وہی پیش رہیں گے. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے. سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قربانی ہم نے دی. انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا تھا، عیسائی مشنریوں کو بلایا تھا، ملک کے چپے چپے پر مناظرے ہوتے تھے اسلام اور ہندوازم کے.
ملک میں مناظرے ہوتے تھے اسلام اور عیسائی مذہب کے، اور اسے سرکاری سرپرستی حاصل تھی. یہ سب کچھ ہو رہا تھا طاقت کے بلبوتے پر، مال و دولت کے بلبوتے پر، اور سرکاری سرپرستی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اور سب سے پہلے آواز مسلمانوں نے اٹھائی تھی. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ملکوں کی آزادی کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. ورنہ لوگ انگریز حکومت کی نوکری چاکری کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ خبری بن کر کے کام کرتے تھے، حکومت سے مراعات حاصل کرتے تھے. ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے کبھی حکومت کی نہ چاپلوسی کی، نہ نوکری چاکری کی، اور نہ کبھی خبری بن کر کے زندگی گزاری. اپنی ایک الگ شناخت رکھی. جو تاریخ میں ہے وہ ہے، اسے مٹایا نہیں جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا. ہمیں 1400 سال پیچھے جانا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں نے جن نامساعد سخت حالات کے اندر کیا ہے وہی ہمیں کرنا ہوگا. حالات آئے، حضرت بلال کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے گرم تپتی ہوئی ریت پر ڈال دیا جاتا تھا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ محمد کا دین چھوڑ دو، تو وہ کہتے تھے احد احد احد، کہ بس اللہ ایک ہے. شرک کی طرف واپسی نہیں کی. حالات بگڑے، لوگوں نے ان کا گھر چھین لیا، مال و دولت چھین لیا، سب کچھ چھین لیا، کپڑے تک اتروا دیے، اس طرح گھر سے نکالا، شہر سے نکالا، قبول کیا، لیکن اسلام نہیں چھوڑا. حضرت صہیب رومی روم کے رہنے والے تھے، مکہ آئے، اسلام قبول کیا اور کوشش کرتے رہے، اللہ نے نواز دیا. جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جانے لگے تو مکے کے لوگوں نے راستہ روکا، جا نہیں سکتے. کہا مجھے جانا ہے. کہا جب مکہ آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، کچھ نہیں تھا، جو کمایا ہے یہاں کمایا ہے، سب چھوڑ دو، چلے جاؤ. صہیب رومی نے اپنا گھر، اپنے پاس جو کچھ تھا سب، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں نے کہاں درہم و دینار دفن کیے ہیں، گھر کے کس گوشے میں میرا کمایا ہوا مال دفن ہے، سب بتا دیا. چھوڑ کر کے چلے گئے، خالی ہاتھ مکے سے مدینہ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا، مبارکباد دی کہ صہیب تم نے جو تجارت کی ہے اس تجارت میں تم نے نفع کمایا ہے، تم کامیاب ہو گئے. میں ایک ایک نام لے رہا ہوں، ایسے ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے ہر طرح کی قربانی دی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جان کی قربانی دی، ان کے شوہر یاسر نے جان کی قربانی دی، ان کے بیٹے عمار نے آخر وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا. ہزاروں کی تعداد میں بے دست و پا تھے، کچھ نہیں تھا. مکے کی 13 سالہ زندگی صرف برداشت کرنے کا حکم تھا، صبر کرنے کی تاکید کی گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان مظلوموں کے پاس سے گزرتے تھے تو صبر کرنے کی تلقین کرتے تھے اور اللہ کی طرف سے اچھا بدلہ جنت ملنے کی بشارت دیا کرتے تھے. وہ اپنے دین سے ہٹے نہیں، اپنے مذہب کو چھوڑا نہیں. آج ہمیں بھی حالات وہ نہیں ہیں جو آج ہیں، ہمیں بھی ہر طرح ہراساں کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں بھی ہر میدان سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب سے دیش آزاد ہوا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک، آج جو کچھ ہو رہا ہے، فرقہ پرست طاقتیں جس انداز میں پورے ملک میں موب لنچنگ کہو، ہم اگر اللہ کے راستے میں کام آ گئے تو ہم شہید ہوتے.
اور اللہ کے راستے میں مقابلہ کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے اگر زندگی ہم نے پالی تو ہم غازی رہتے. ہم کبھی حالات سے سمجھوتا نہیں کرتے. اللہ کے دین و شریعت پر ہر حال میں ہمیں قائم رہنا ہے. اپنی شناخت تو باقی رکھنا ہے، اپنی شناخت تو باقی رکھنا ہے، اور اپنی شناخت، اپنے تشخص کو باقی رکھتے ہوئے دن ہمیں گزارنے اور فخر کرنا ہے اپنے مسلمان ہونے پر. یاد رہے گا، فخر کرنا ہے اپنے مسلمان ہونے پر، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے قانون شریعت عطا کی ہے اسلام کے نام پر. ہم اللہ کے شکر گزار ہیں. ہم تہذیب کے نام پر، ہم ترقی کے نام پر کسی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتے. ہمارے لیے اللہ اس کے رسول کی غلامی کافی ہے. ہماری عزت اللہ اس کے رسول کی غلامی میں ہے. ہماری ترقی اللہ اس کے رسول کی غلامی میں ہے. اسباب کے درجے میں ہم تعلیم کے میدان میں پیچھے نہ رہیں، تعلیم حاصل کریں، اپنا دستوری حق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں. ملک میں جو قانون بنا ہے وہ قانون اسی لیے ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے بنایا ہے کہ اس قانون کی بنیاد پر ہم اپنا حق حاصل کر سکیں. سبب کے درجے میں ہم پیچھے نہ ہٹیں، لیکن اپنی شریعت میں کوئی کمپرمائز، کوئی مصالحت نہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ شریعت یا قانون، لوگ سوال کرتے، ہم مسلمانوں سے ہی سوال ہوتا ہے کہ شریعت یا قانون، یعنی ایک طرف ملک کا قانون ہے، ایک طرف تمہاری شریعت ہے، تم کس کو مانتے ہو؟ انہیں پتہ نہیں کہ ہم اپنی شریعت پر عمل قانون کے دیے ہوئے حق کی بنیاد پر کرتے. ہمارے پاس اس کمیٹی کا بنایا ہوا قانون جسے بابا صاحب امبیڈکر نے ان کی سرکردگی میں بنایا گیا تھا، اس قانون میں ہمیں یہ حق دیا گیا ہے کہ ہم اپنی شریعت پر عمل کرنے میں آزاد ہیں. تم شریعت کو اس سے باہر مت کرو. اور یہ سوال صرف مسلمانوں سے اور ہم سے کیا جاتا ہے. آج جو برسر اقتدار طبقہ ہے ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ان سے کیوں نہیں سوال کیا جاتا کہ سناتن دھرم اور قانون؟ آپ ان سے بھی تو پوچھو. اگر یہ سوال تم ہم سے کرتے ہو تو یہ سوال ان سے بھی کرو نا. لیکن یہ سوال صرف ہم سے کیا جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جان دے سکتے ہیں، اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے. ہم زندگی کی آخری سانس تک اپنے مذہب پر ڈٹے رہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ہم دنیا سے جائیں تو اسی ایمان کے ساتھ جائیں. یہ تو ہماری دعا ہے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ. تو شریعت میں ترمیم نہیں ہوگی. انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں ترمیم ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. تو آج اگر یہ یوم جمہوریہ ہے اور اس دن اس ملک کو ایک قانون ملا تھا، اس دن اس ملک کو ایک سنویدھان ملا تھا جسے اس کمیٹی نے بنایا تھا، جس میں تقریباً 53 مسلمان تھے، الگ الگ مذہب کے ماننے والے لوگ تھے. لیکن اس ملک کا دستور سیکولر ہو، اس ملک کا دستور غیر مذہبی ہو، اس ملک کا دستور جمہوری ہو، اس بات کو منوانے میں ہمارے اکابرین اور بزرگان دین پیش رہے. آپ نام یاد رکھیے، ان 53 لوگوں کے نام آپ تاریخ میں ڈھونڈو گے مل جائیں گے، لیکن نمایاں نام مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ، نمایاں نام مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، نمایاں نام مولانا حفظ الرحمان سواری رحمت اللہ علیہ، نمایاں نام مولانا حسرت موہانی رحمت اللہ علیہ. یہ وہ نام ہے جنہوں نے اس ملک کو جو قانون دیا وہ قانون سیکولر قانون ہے، جس کے مطابق ہم اپنا حق مانگنے کی طاقت رکھتے. یہی قانون ہماری طاقت ہے.
اور اسی قانون کی وجہ سے ہم مسجد بنا لیتے ہیں، اسی قانون کی وجہ سے مدرسے بنا لیتے ہیں، اسی قانون کی وجہ سے ہماری اوقاف کی جائیدادیں بچیں گی، ہمارے قبرستان ہیں، ہماری خانقاہیں ہیں، ہماری مسجدیں ہیں، ہمارے مدرسے ہیں۔ اسلام کے نام پر جن لوگوں نے وقف کیا ہے کہ اسلام کو سربلندی اور عزت ملے، اس کے یہ حق ہمیں سنویدھان اور دستور نے دیا ہے۔ اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک کا جو قانون ہے، اس قانون نے ہمیں یہ حق دیا ہے، یہ اختیار دیا ہے، یہ ادھیکار دیا ہے کہ ہم شان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اپنے مسلمان ہونے پر ہم فخر کر سکتے ہیں۔ ہم مائک سے اذان دیتے ہیں، الحمدللہ۔ ہم بڑے بڑے ادارے، دارالعلوم دیوبند ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے، مظاہر علوم سہارنپور ہے، دارالعلوم شاہی مراد آباد ہے، ملک کے علاقوں میں الگ الگ حصوں میں ہمارے لیے بڑی بڑی درسگاہیں ہیں، اور یہ حق ہمیں قانون نے دیا ہے۔ ہم قرآن کی تعلیم دے سکتے ہیں، یہ حق ہمیں قانون نے دیا ہے۔ اپنے بچوں کو مکتب میں قرآن پاک کی تعلیم دے سکتے ہیں، یہ حق ہمیں قانون نے دیا ہے۔ ہم باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم عیدگاہ بنا سکتے ہیں، یہ قانون، یہ حق ہمیں قانون نے دیا ہے۔ اس لیے ہم مایوس نہیں ہیں، لیکن حالات ہیں، اور ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی شریعت پر، اپنے دین پر قائم رہنا ہوگا، اور اسی کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ تہذیب کے نام پر، ترقی کے نام پر ہم کسی دوسرے کی پیروی اور اتباع نہیں کر سکتے۔ اپنی شناخت باقی رکھنا، بحیثیت مسلمان اپنا تعارف کرانا اور مسلمان ہونے پر فخر کرنا، یہ ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے پیچھے ہٹنے کی راہ اختیار کی، ہم نے کمپرمائز کرنا شروع کر دیا، لوگ کہتے ہیں قرآن پاک کی اتنی آیتیں نکال دو، ہم نے مان لیا، کل کہیں گے تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، 3 ہی وقت کی نماز پڑھو، فجر اور عشاء کی نماز بند کرو۔ اگر ہم اس طرح ماننا شروع کر دیں گے، ہماری شریعت ختم ہو جائے گی، ہماری شناخت ختم ہو جائے گی، ہماری پہچان ختم ہو جائے گی۔ ہم اپنی شریعت کے بارے میں 1% بھی پیچھے ہٹنے کے لیے، بال برابر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ حق ہے ہمارا، اور یہ حق ہمیں قانون نے دیا ہے۔ کوئی اگر ہم سے پوچھے کہ شریعت یا قانون، تو ہم کہیں گے کہ قانون میں ہی یہ حق ہمیں ملا ہے کہ ہم اپنی شریعت پر عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔